کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب مشرق وسطی میں امریکہ جو چاہتا تھا وہی ہوتا تھا. ریاستیں جھکتی تھیں، حکومتیں لائن میں آتی تھیں اور سیکیورٹی کا پورا نظام واشنگٹن کے اشاروں پہ چلا کرتا تھا. لیکن اب وہی امریکہ، وہی خطہ، وہی اتحادی، مگر کھیل بدل چکا ہے. آج سوال یہ نہیں کہ امریکہ کیا چاہتا ہے، آج سوال یہ ہے کہ سعودی عربیہ کیا چاہتا ہے. میں کوئی مذاق نہیں کر رہا. آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر کا آپ نے کل بیان سنا ہوگا، جو انہوں نے محمد بن سلمان صاحب کے لیے جو زبان استعمال کی. کیونکہ آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے، کیا محمد بن سلمان آہستہ آہستہ امریکہ کے سیکورٹی بلاک کو کمزور کر رہے ہیں؟ کیا ایران جنگ نے مڈل ایسٹ میں اپنا ایک نئی جیو پولیٹیکل شفٹ پیدا کر دی ہے؟ کیا ٹرمپ اور سعودی ولی عہد کے تعلقات اب پہلے جیسے نہیں رہے؟ آج ہم جذبات سے نہیں بلکہ صرف واقعات اور تاریخی اور پاور پولیٹکس کی بنیاد پر ہم بات کریں گے. اگر آپ اس پورے معاملے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک بنیادی نقطہ ذہن میں رکھیں. سعودی عرب اب صرف ایک تیل پیدا کرنے والا ملک نہیں ہے، بلکہ اب وہ خود کو ایک علاقائی فیصلہ ساز طاقت کے طور پر دیکھ رہا ہے. ماضی میں سعودی عرب کی خارجہ پالیسی کا زیادہ انحصار امریکہ پر تھا. امریکی سیکیورٹی، امریکی ہتھیار، امریکی سفارتی چھتری. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ریاض نے یہ محسوس کیا کہ امریکہ کے ساتھ تعلق رکھنا ضروری ہے، مگر امریکہ پر مکمل انحصار کرنا بہت خطرناک ہے. The kingdom reaffirms its commitment to regional stability. We call for unity and reject actions that undermine our collective security. یہ سوچ اچانک پیدا نہیں ہوئی، یہ کئی واقعات کے بعد آہستہ آہستہ بنی. اسرائیل نارملائزیشن، ہم بات کریں گے اسرائیل نارملائزیشن پر. اس پوری بحث کی ایک اہم تاریخ ہے. وہ تاریخ کیا ہے؟ 5 فروری 2025. اس روز سعودی عرب نے واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ فلسطینی ریاست کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کیے جائیں گے. یہ اس وقت 5 فروری 2025 کا سب سے اہم ترین واقعہ تھا. یہ اس وقت بہت اہم تھا کیونکہ امریکہ خاص طور پر ٹرمپ کیمپ یہ چاہتا تھا کہ سعودی عرب ابراہم کارڈ میں شامل ہو جائے. We strongly condemn these actions. They undermine regional stability. Our position is resolute. تاکہ اسرائیل کو مزید علاقائی مقبولیت ملے اور واشنگٹن یہ دعویٰ کر سکے کہ اس نے مشرق وسطی میں ایک نئی سفارتی کامیابی حاصل کی ہے. لیکن سعودی ولی عہد نے یہاں ایک سیدھا پیغام دیا اور کہا کہ ہم اپنی شرائط پہ چلیں گے. یعنی پہلی بار کھل کر یہ سامنے آیا کہ ریاض پر امریکی خواہش پر فوراً آمادہ نہیں ہوگا. یہاں سے ایک نئی دراڑ دکھائی دینا شروع ہو گئی. اور پھر ایک عجیب موڑ آیا جب شام کے اندر رجیم چینج ہوتی ہے. اگلی اہم تاریخ آتی ہے 13 مئی 2025. یہ وہ دن تھا جب ریاض میں صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ شام پر امریکی پابندیاں ہٹانے جا رہے ہیں. اور یہ فیصلہ انہوں نے محمد بن سلمان اور رجب طیب اردگان سے بات چیت کے بعد کیا. اب یہاں پر غور کریں کہ ایک طرف سعودی عرب اسرائیل نارملائزیشن پر اپنی شرط رکھ رہا ہے، دوسری طرف وہ شام جیسے اہم مسئلے پر امریکی پالیسی پر اثر انداز بھی ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب واضح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب امریکہ سے تعلق توڑ نہیں رہا تھا بلکہ تعلقات کی نوعیت کو بدل رہا تھا. پہلے سعودی عرب زیادہ تر امریکی فیصلوں کا پیروکار نظر آتا تھا، اب وہ خود فیصلہ ساز پارٹنر کے طور پر سامنے آ رہا تھا، اور یہی وہ چاہتا تھا اور یہی وہ چیز واشنگٹن کے لیے سب سے پریشان کن ہوتی جا رہی تھی. اب ہم بات کرتے ہیں، پھر آتی ہے ایک اہم ترین تاریخ 13 جون 2025. 13 جون 2025 یہ اس ساری کڑی کا ایک اہم ترین دنوں میں سے ایک دن ہے، کیونکہ یہ وہ دن تھا جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور سعودی عرب نے اس حملے کی مذمت کی. یہ بھی ایک بہت اہم اشارہ تھا کیونکہ ماضی میں اگر خطے میں ایران کے خلاف کوئی بڑی پیش رفت ہوتی تو عمومی تاثر یہی ہوتا تھا کہ خلیجی عرب ریاست کم از کم خاموش رہیں گی یا پس پردہ خوش ہوں گی. لیکن یہاں سعودی عرب نے کھل کر مخالفت کر دی. اس سے ایک بات واضح ہوئی، ریاض اب کسی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا. جو امریکہ یا اسرائیل اپنے اسٹریٹجک مفاد کے تحت لڑنا چاہتے ہیں،
پھر سعودی عرب ترجیح بدل رہی تھی. پہلی ترجیح تھی ایران کو روکنا، اب ترجیح بنتی جا رہی تھی اپنے خطے کو مکمل تباہی سے بچانا. اور یہ بہت بڑا فرق ہے، اور یہ کوئی عام فرق نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک بہت اہم تاریخ آتی ہے اس گھڑی کی، اور وہ آتی ہے 28 فروری 2026، جس نے پورے خطے کا پاور میپ ہلا کے رکھ دیا، جس نے سعودیہ کی خاموشی کو بالآخر ایک بہت بڑے طوفان میں تبدیل کرنے کی ایک پیشخامہ بنا. وہ تاریخ کیا تھی؟ 28 فروری 2026. یہ وہ دن تھا جب امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ بڑی جنگ شروع ہوئی. یہ کوئی محدود سفارتی کشیدگی نہیں تھی، یہ ایک ایسا مرحلہ تھا جہاں امریکی مفادات، اسرائیلی عسکری اہداف اور ایرانی جوابی صلاحیت اور خلیجی ممالک کی سلامتی سب ایک ساتھ میدان میں آ گئے. یہاں سے مشرق وسطیٰ کے ہر ملک کو فیصلہ کرنا تھا کس کے ساتھ جانا ہے، کس حد تک جانا ہے، اور سب سے اہم کس قیمت پر جانا ہے. سعودی عرب کا سب سے اہم قدم کیا تھا؟ اس دوران سعودی عرب نے ایک اور اہم قدم اٹھایا، اور وہ قدم تھا ایک اہم تاریخ کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے. وہ ہے 7 مارچ 2026. اس دن رپورٹ سامنے آئی کہ سعودی عرب نے ایران کو پیغام دیا کہ اس کی فضائی حدود یا اس کی سرزمین ایران کے خلاف حملوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اس کی آپ اہمیت کو سمجھیں. امریکہ کے لیے مشرق وسطیٰ میں اصل طاقت صرف اس کے ہتھیار نہیں، بلکہ اس کے اڈے، فضائی رسائی اور اتحادیوں کی زمین ہے. اگر خلیجی ممالک پہ راستے محدود کر دیے جائیں تو امریکہ کی جنگ پوری طرح متاثر ہو جاتی ہے. یعنی سعودی عرب نے عملاً ایک لائن کھینچ دی کہ ہم تمہارے اتحادی ہیں، لیکن ہم ہر جنگ کے ہر پلیٹ فارم پر تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. یہ وہ لمحہ تھا جہاں بہت سے تجزیہ نگار سمجھتے ہیں کہ ریاض نے پہلی بار امریکی سیکیورٹی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے اسے محدود کرنا شروع کر دیا. اور یہ بات آپ اور میں سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ بات سب سے پہلے اگر کسی نے سمجھی تو وہ امریکہ تھا. اب سوال یہ ہے کہ سعودی عرب اور دوسرے خلیجی ممالک جنگ سے دور کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ ایک طرف تو ایران ہے جو سعودی عرب اور پاکستان اور خلیجی ممالک کو چاہتا ہے کہ یہ جنگ کا حصہ بن جائیں، اور کیوں بن جائیں؟ تاکہ وہ ایران کا ساتھ دے. اور دوسری طرف ایک جال بچھایا گیا ہے جس کا ذکر رجب طیب اردوان نے کیا تھا، کہ جال بچھایا گیا ہے صرف خلیجی ممالک ترکی پاکستان کے لیے، تاکہ یہ ممالک اس جنگ کا حصہ بنے اور امریکہ کا ساتھ دیں. کیونکہ جنگ کا میدان ایران نہیں رہتا، جنگ کا میدان پھر پورا خلیج بن جاتا ہے. تیل کے راستے متاثر ہوتے ہیں، سرمایہ کاری رک جاتی، انشورنس لاگت بڑھ جاتی، بحری تجارت متاثر ہوتا ہے، اور سب سے اہم امریکی اڈے جو پہلے تحفظ کی علامت سمجھے جاتے تھے وہی حملوں کا نشانہ بننے لگتے ہیں. اس لیے 24 مارچ 2026 کو قطر نے واضح کیا کہ وہ کشیدگی کم کروانے کی کوشش کر رہا ہے. 25 مارچ 2026 کو خلیجی ممالک نے بڑھتے خطرات پر کھل کر تشویش ظاہر کی. یعنی اب ان کے لیے اصل مسئلہ ایران نہیں تھا، اصل مسئلہ ان کے لیے یہ تھا کہ امریکہ کے ساتھ وابستگی خود ان کے لیے خطرہ بنتی جا رہی تھی. یہاں سے سوچ بدلتی ہے، اور جب سوچ بدلتی ہے تو اتحاد بھی بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر تاریخ آتی ہے 27 مارچ 2026. 27 مارچ 2026 یہ وہ دن ہے کہ جب سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر ایران نے حملہ کیا، اور اس حملے کے نتیجے میں 12 امریکی فوجی زخمی ہو گئے. اس حملے کے نتیجے میں اس واقعے کو صرف ایک حملہ سمجھ کر آگے نہ بڑھیں، بلکہ یہ ایک علامت تھی، بلکہ یہ ایک بہت بڑا اشارہ تھا خلیجی ممالک کے لیے، سعودیہ کے لیے اور امریکہ کے لیے، بالخصوص سعودیہ کے لیے، کہ اگر اس خطے میں امریکہ اگر جنگ لڑتا ہے تو نہ امریکہ خود محفوظ ہے، نہ اس کے اتحادی محفوظ ہیں. اس کا دوسرا مطلب یہ بھی تھا کہ سعودی عرب چاہے جنگ میں براہ راست شامل نہ بھی ہو، پھر بھی اس کی سرزمین، اس کا ماحول، اس کی سرمایہ کاری اور اس کی سیکیورٹی، یہ تمام متاثر ہو سکتے ہیں. پھر ریاض کے سامنے اب ایک بہت سخت سوال تھا: کیا امریکہ کی موجودگی ہمیں محفوظ بنا رہی ہے؟
کیا امریکہ کی موجودگی ہمیں ہی نشانہ بنا رہی ہے؟ یہ وہ سوال تھا، یہ وہ کنفیوژن تھی کہ جس نے ایک نئی جیو پولیٹیکل شفٹ کو جنم دیا۔ اب آتے ہیں اس نقطے پر کہ جس پر بہت لوگ جذباتی تجزیہ کر دیتے ہیں، کیا واقعی سعودی عربیہ، پاکستان، ترکیہ، ایران اور چین مل کر ایک نیا بلاک بنانے جا رہے ہیں؟ اس دعوے کو 100% حتمی انداز میں کہنا ابھی درست نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ خطے میں ایک نئی ایلیمنٹ بنتی دکھائی جا رہی ہے۔ پاکستان سفارتی سطح پر ایک بہت اہم ہوتا جا رہا ہے، ترکیہ بعض خلیجی ریاستوں کے ساتھ ساتھ فاصلے کم کر رہا ہے، ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور چین اس سب میں ایک معاشی اور اسٹریٹجک فیکٹر کی طور پر موجود ہے۔ تو سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیا بلاک شاید مکمل نہ بناؤ، لیکن پرانے بلاک ضرور ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال پر جو اس پوری بحث کا سب سے جذباتی اور متنازع حصہ ہے کہ کیا واقعی ٹرمپ، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ محمد بن سلمان سے ناراض ہیں؟ اس بارے میں بہت سی باتیں گردش میں ہیں، لیکن عوامی سطح پر جو چیزیں مضبوط طور پر ثابت ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ تعلقات میں پیچیدگیاں ضرور ہیں، مگر مکمل ٹوٹ پھوٹ کو ثابت کرنا آسان نہیں ہے۔ یعنی سادہ وہ جملہ ہے کہ ناراضی کے اشارے ہو سکتے ہیں، اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہر سخت دعوے کو بطور حقیقت بیان کرنا درست نہیں۔ یعنی محمد بن سلمان اس وقت وہ گیم کھیل رہے ہیں جو عام شخص کے لیے سمجھنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ محمد بن سلمان ایک طرف تو وہ امریکہ کو چھوڑ چکے ہیں، امریکہ کو کمزور کرتے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف واشنگٹن کے لیے یہ بہت پریشان کن بات ہے کہ محمد بن سلمان ایک نئے بلاک کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو امریکہ کے اندر انہوں نے $1 ٹریلین انہوں نے انویسٹ کر دیا ہے، اور دوسری طرف چائنا کے اندر بھی انہوں نے اربوں ڈالر انویسٹ کر کے چائنا کے ساتھ ایک تجارتی اور اسٹریٹجک محاذ قائم کر رہے ہیں۔ تو پوری کہانی کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے، جب مشرق وسطیٰ میں جنگ صرف میزائلوں سے نہیں لڑی جا رہی، ایک جنگ اتحادی کی ہے، ایک جنگ اثر و رسوخ کی ہے، ایک جنگ سیکیورٹی کے مستقبل کی ہے۔ 5 فروری 2025 سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن پر شرطیں عائد کی۔ 13 مئی 2025 ٹرمپ نے شام پر پابندیاں ہٹانے کا اعلان کیا اور سعودی کردار واضح ہوا۔ 13 جون 2025 سعودی عرب نے ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی، اور حملہ کہاں ہوا؟ ایران پر۔ اور 20 فروری 2026 امریکہ اسرائیل جنگ ایران شروع ہوئی، اور یہ اہم تھا۔ اور 7 مارچ 2026 یہ واضح ہوا کہ سعودی عرب اپنی فضائی حدود کو جنگی استعمال سے دور رکھنا چاہ رہا ہے۔ 24 اور 25 مارچ خلیجی ممالک نے جنگ کے پھیلاؤ پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ 27 مارچ 2026 سرزمین سعودی عربیہ پر امریکی اڈہ پر ایک حملہ ہوا جس میں 12 امریکی زخمی ہو گئے۔ یہ سب واقعات مل کر ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ سعودی عرب اب امریکہ کا خاموش اتحادی نہیں، بلکہ اپنی شرائط پر کھیلنے والا ایک طاقتور کھلاڑی بنتا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں جیسے گھروں میں ہوتا ہے، جو پیسہ زیادہ کما کے لاتا ہے گھر میں عزت اس کی ہوتی ہے، تو یہاں پہ بھی چونکہ ان ممالک میں، مسلم ممالک میں سعودی عربیہ سب سے امیر ملک ہے، تو یہاں پہ سعودی عربیہ ایک اپنی شرائط پر کھیلنے والا ایک طاقتور کھلاڑی بنتا جا رہا ہے، اور یہ امر جاری رہا اور تو مستقبل میں مڈل ایسٹ میں سب سے بڑی خبر کسی جنگ کا آغاز نہیں ہوگی، بلکہ شاید یہ ہوگی کہ امریکہ کا بنایا ہوا پرانا سیکیورٹی آرڈر آخر کار ٹوٹنا شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔